فوجی ہسپتال کے اندر ڈائریکٹر کے دفتر کے اندر ماحول بہت سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ میرواز کا چہرہ غصے سے تنا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بے چینی سے بیٹھا تھا اور ڈی این اے کے ٹیسٹ کا رزلٹ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ڈائریکٹر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا پسینہ پوچھتے ہوئے میرواز کی سخت اور سنجیدہ صورتحال کی طرف چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر دستک نے تناؤ بھرے ماحول کو توڑ دیا۔ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا کیپٹن فورینسک ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے ساتھ داخل ہوا۔ انہوں نے میرواز کے سامنے احترام سے سر جھکایا۔ جنرل میرواز فرزاد۔ میرواز نے ان پر سخت نگاہ ڈالتے ہوئے ٹھنڈی اور سنجیدہ آواز میں پوچھا، کچھ ملا؟ کرمنل انویسٹیگیشن کے کیپٹن نے جواب دیا، افسوس جنرل فرزاد، سہیوان کے بارے میں ڈی این اے معلومات ڈیٹا بیس میں موجود نہیں ہیں۔ فورینسک ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے سنجیدگی سے اضافہ کیا، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو نمونے تھے وہ بھی ہم سے ضائع ہو گئے ہیں۔ اسی لمحے ہسپتال کا ڈائریکٹر دوڑتا ہوا آیا، سر جھکائے ہلکی لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جنرل فرزاد، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہسپتال کے ڈیٹا بیس سے بھی ایوان کے ڈی این اے کا ریکارڈ ضائع ہو گیا ہے۔ میرواز نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ صوفے سے سہارا لیتے ہوئے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالا۔ اس کی موجودگی نے کمرے میں شدید تناؤ اور سنسنی پھیلا دی۔ ہر کوئی سانس روک کر اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر لمحہ ایک اذیت جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ سب کی ریڑھ کی ہڈی سخت اور پسینہ بہہ رہا تھا۔ یہ وہ صورتحال تھی جس کی میرواز نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ سہیوان نے نوروانیہ کے مختلف حکومتی محکموں میں اپنا اثر و رسوخ پھیلا دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ملک کا صدر بننے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ میرواز نے گہری سانس لی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف سہیوان اکیلا ہی نہیں کام کر رہا، لگتا ہے نائٹ شیڈ گروہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ کمبر، اس نے سخت آواز میں کہا۔ کمبر فوراً دوڑا آیا، جو ہر دم تیار کر حکم کے لیے چوکنا تھا۔ جنرل میرواز، حکم دیں۔ میرواز نے سنگین لہجے میں آرڈر دیا، ہر سرکاری محکمے میں انویسٹیگیشن ٹیمیں بھیجو، غداروں کو الگ کرو اور مکمل تحقیقات کرو۔ جی سر، کمبر نے جواب دیا۔ باقی سب خاموش کھڑے رہے، جیسے سانس بھی لینا خطرہ ہو۔ میرواز نے سخت چہرہ لیے کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ باہر کی طرف چلا۔ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے اور احترام سے الوداع کہا۔ خیال رکھیں جنرل میرواز۔ گھر پہنچنے پر مہروانیہ بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کے وقت میرواز آخر کار اپنے کام سے فارغ ہوا اور واپس گھر آیا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب آیا، مہروانیہ دوڑی آئی اور اس کا بازو اپنے بازو میں ڈال دیا۔ میرواز واپس آ گئے؟ میرواز نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہلکا ہاتھ رکھا۔ آج تم ڈری نہیں؟ نہیں، میں تمہاری سوچ سے زیادہ مضبوط ہوں، مہروانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑا فخر بھی دکھایا۔ میں نے ییل زنڈر کو اچھی سی کک ماری، دیکھنا اب بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میرواز نے پیار بھری آواز میں کہا، تم واقعی کمال ہو، سوچتا ہوں تو دل نہال ہو جاتا ہے۔ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ مہروانیہ نے نزدیک آ کر سرگوشی میں پوچھا، کیا تم نے پتہ لگا لیا ہے کہ ییل زنڈر واقعی کون ہے؟ میرواز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور اس نے سر ہلایا۔ مہروانیہ چونک گئی۔ تو ییل زنڈر سہیوان نہیں ہے؟ مجھے بھی اس بات پر یقین نہیں ہے۔ سہیوان کا کرمنل ریکارڈ میں جو ڈی این اے ڈیٹا تھا وہ مکمل طور پر کسی غدار نے، جو فوج میں ہے، اس نے مٹا دیا ہے۔ پچھلی بار جو خون کے نمونے حاصل کیے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، میرواز نے جواب دیا۔ مہروانیہ نے مٹھی جکڑ لی اور دانت پیستے بولنے لگی، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آج وہ چوٹ لگنے کے باوجود بھی اتنا پرسکون کیوں تھا۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ شاید وہ اس لیے محتاط ہو گیا ہے کیونکہ میں نے شادی میں اس کا خون لیا تھا، میرواز نے کہا، صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے اور آنکھیں بند کرتے ہوئے۔ اور الیکشن لڑنے کا پلان بنا رہا ہے تو پھر اسے پکڑنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔
وہ واقعی بہت خوفناک ہے، مہروانیہ نے کہا۔ وہ جو بھی کرتا ہے کوئی نشان نہیں چھوڑتا، سب کچھ بالکل صاف کر دیتا ہے۔ مہروانیہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور مضبوطی سے دبایا۔ مجھے اب سب سے زیادہ تمہاری فکر ہے۔ میری فکر نہ کرو، اب سے میں جب بھی باہر جاؤں گی فوبی کو ساتھ لے جاؤں گی اور کچھ اور لوگوں کو بھی، مہروانیہ نے جواب دیا۔ پروجیکٹ 905 شروع ہونے والا ہے، اس لیے تمہیں بھی تیاری شروع کرنی ہوگی۔ ہم جلد ہی فرنٹیئر جا رہے ہیں، میرواز نے کہا۔ میروان کا کیا ہوگا؟ مہروانیہ کی آواز اداس ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ وہ ابھی چھوٹا ہے، کیا وہ میرے والدین کے پاس رہے یا تمہارے؟ اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، میرواز نے مہروانیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اگلے چند سال وہ ہمارے پاس ہی رہے گا، جب تک اسکول شروع نہ کرے۔ ٹھیک ہے، نوکرانی آ کر بتانے لگی کہ کھانا تیار ہے۔ جب سب لوگ کھانے کی میز پر جمع ہوئے تو ہنسی مذاق اور باتوں سے ماحول گرم اور خوشگوار ہو گیا۔ میرواز نے ذکریہ، ذریان اور ماں زینب کو فرنٹیئر میں اپنے آنے والے کام کے بارے میں بتایا۔ دلچسپی سے ذکریہ نے پوچھا، مجھے میرواز کے کام اور ذمہ داریوں کا اندازہ ہے، لیکن میں ہمیشہ سے جاننا چاہتا تھا کہ مہروانیہ کیا کرتی ہے۔ یہ سب بہت پراسرار لگتا ہے۔ مہروانیہ اور میرواز نے ایک دوسرے کو معنی خیز مسکراہٹ دی۔ مہروانیہ پہلے سینٹرل لینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں کام کرتی تھی، ماں زینب نے بتایا۔ وہ وہاں کس قسم کا کام کرتی تھی؟ ذکریہ نے پوچھا۔ آخرکار ذکریہ کو مہروانیہ کی مشکلات سمجھ آ گئی۔ جدید اور طاقتور ملک کی ٹیکنالوجی تک پہنچنے کے لیے مہروانیہ کو ایک زیادہ باوقار ٹیم میں شامل ہونا پڑا تاکہ وہ گہرائی سے کام سیکھ سکے، مگر ایسے طاقتور ممالک عام طور پر اپنے ہی شہریوں کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے اضافی مہارت حاصل کرنے کا واحد راستہ شہریت لینا ہی تھا۔ اپنی تعلیم میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اب وقت تھا کہ مہروانیہ واپس آئے اور اپنے وطن کو مضبوط بنائے۔ ذریان اور ماں زینب ذکریہ کی طرح زیادہ حیران نہیں تھے۔ سینٹرل لینڈ میں اپنے قیام کے دوران وہ پہلے ہی ذریان کے کام کی اہمیت کو سمجھ چکے تھے۔ کھانے کے بعد سب لوگ ڈائننگ روم میں جمع ہوئے، پھل کھاتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ کمبر فوبی کا ہاتھ پکڑے گھر میں داخل ہوا۔ ماں زینب نے انہیں دیکھا تو خوش دلی سے بولی، کمبر فوبی، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور کچھ پھلوں کے مزے لو۔ کمبر نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا، سب کو سلام کیا، پھر احترام سے میرواز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے اور وہ شرماتے ہوئے بولا، جنرل فرزاد، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میرواز نے سامنے خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، بات کرتے ہیں۔ کمبر نے فوبی کا ہاتھ تھامے رکھا اور دونوں میرواز کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ مہروانیہ فوبی کی شرمیلی حالت دیکھ کر مسکرائی۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ خوبصورت ہونے والا ہے۔ اس کے دل میں بے چینی سی خوشی بھر گئی۔ کمبر نے گھبراہٹ میں گلا صاف کیا اور کہا، جنرل فرزاد، مسز مہروانیہ فرزاد، وہ ہمیں کچھ کہنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوبی نے شرماتے ہوئے کمبر کی طرف دیکھا، خاموشی سے اسے ہمت دی کہ دل کی بات کہہ دے۔ کمرے میں موجود سب کی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کمبر نے ہکلاتے ہوئے بولا، ہم چاہتے ہیں۔ اس کے کان سرخ ہو گئے اور گردن بھی لال پڑ گئی، جیسے شرمندگی بڑھتی جا رہی ہو۔ آخرکار فوبی نے ہمت کر کے بات سنبھالی، ہم چاہتے ہیں کہ پروجیکٹ 905 شروع ہونے سے پہلے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے یہ الفاظ فوبی کے منہ سے نکلے، مہروانیہ اپنی خوشی پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے فوراً ہاتھ منہ پر رکھ لیا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ وہ بے حد جذباتی اور خوش تھی۔ ماں زینب نے تالیاں بجائیں اور خوشی سے بولی، زبردست، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، جشن ہونا چاہیے۔ ذکریہ اور ذریان بھی مسکراتے ہوئے بولے، تم دونوں کو مبارک ہو۔ کمبر خوشی سے چمکتا ہوا میرواز کی طرف دیکھنے لگا۔ میرواز نے مذاق میں کہا، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مجھ سے تو شادی نہیں کر رہے، میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ جنرل فرزاد، کمبر ہنستے ہوئے بولا۔ میرواز نے انہیں دیکھتے ہوئے ہلکی سی حسرت بھری مسکراہٹ دی۔ دل میں سوچا، کاش وہ بھی مہروانیہ کے ساتھ اسی طرح شادی کی تیاری کر سکتا۔ ہمیں دعوت دو گے نا؟ میرواز نے پوچھا۔ بالکل، کمبر نے فوراً جواب دیا۔
मेहरवानी ने दिलचस्पी से पूछा, शादी कहाँ होगी और कैसी होगी? फोबी खुशी से चमक उठी। कैम्बर के आबाई शहर में रवायती नूरवनेन अंदाज में। ढोल बजेंगे, रवायती रसूमात होगी और हम दोनों नूरवनेन शादी के लिबास पहनेंगे। नूरवन, बहुत शानदार तकरीब होगी। मीरवाज ने पूछा, कैम्बर तुम दोनों के रहने का इंतजाम हो गया है? किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं? कैम्बर ने फौरन कहा, सब ठीक है जनरल फसाद, मैंने शहर में अपने और फोबी के लिए घर ले लिया है और घर की चंद अक़सात अदा भी हो चुकी हैं। मीरवाज ने मुस्कुरा कर उन्हें देखने लगा, दिल से इनके लिए खुश था। मेहरवानी ने फोबी की तरफ देखा, उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थी। सेंट्रल लैंड में फोबी की ज़िंदगी शुरू से ही मुश्किल रही थी। बचपन में वालिदैन उसे छोड़ गए थे और उसकी परवरिश यतीम खाने में हुई। तालीम ज़्यादा ना मिल सकी, मगर उसने शानदार फाइटिंग की महारतें सीख ली। लेकिन ऐसे मुआशरे में जहाँ औरत की इन सलाहियतों की कदर नहीं थी, उसे हर जगह इनकार का सामना करना पड़ा। नौकरी और एक मुस्तकिम ज़िंदगी हासिल करना उसके लिए हमेशा मुश्किल रहा। उसे हमेशा लगता था कि उसका कोई अपना घर नहीं। फिर जब वो मेहरवानी से मिली तो सब कुछ बदल गया। उसने कहा था कि जहाँ मेहरवानी हो वहीं उसका घर है। आखिरकार फोबी को अपना जीवन साथी मिल गया। एक मोहब्बत करने वाला और वफादार शौहर उसके साथ था। वो अकेली सिंगल लड़की से एक शादीशुदा लड़की बन गई। अब उसे पनायत का एहसास था। वो माजी की तकलीफ़ों से आगे बढ़ चुकी थी। मेहरवानी की गालों पर आंसू बहने लगे तो उसने फ़ौरन सर झुकाकर उन्हें पोंछ लिया। मीरवाज ने नरमी से उसे बाजू में ली और आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेहरवानी को रोता देखकर फोबी भी खुद को न रोक सकी। वो घबरा कर बोली, मेहरवानिया, अगर मेरी इतनी जल्दी शादी तुम्हें परेशान कर रही है तो मैं इसे रोक देती हूँ। कैम्बर का चेहरा उतर गया। वो बेचैनी से मेहरवानी और फोबी की तरफ देखने लगा। मेहरवानी आंसू के साथ हंस पड़ी। उसने आंसू साफ किए और कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ये खुशी के आंसू हैं, गम के नहीं। कैम्बर और फोबी के शादी के दिन मौसम बहुत खूबसूरत था। धूप हल्की थी, ठंडी हवा चल रही थी। शादी हाल तक पहुंचने में 2 घंटे लगे। मेहरवानियाँ, मीरवाज, फरजाद खानदान और हर कज़ई खानदान सभी शादी में इनवाइट थे। फरजाद खानदान और बरकज़ई खानदान की सखावत हैरान कुन थी। उनकी तोहफ़ों से तो आसानी से एक और घर खरीदा जा सकता था। मेहरवानी ने फोबी को $10 लाख के ज़ेवरात तोहफे में दिए, जबकि मीरवाज ने तो कैम्बर को सरप्राइज कर दिया। बेशकीमती बिल्कुल नए मॉडल की 0 मीटर एक लग्जरी गाड़ी। कैम्बर के ख़ानदान वाले इस शान और शौकत को देखकर खुश भी थे और हैरान भी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी सादा सी गांव की शादी में इतने मोअज़्ज़ज़ मेहमान आएंगे, जिनमें नूरवानी का सबसे अमीर ख़ानदान, नूरवानी को फ़ौजी जनरल और कई अहम शख्सियात और फ़ौजी साथी शामिल होंगे। कैम्बर के वालिदैन पहले कैम्बर की हैसियत को कमतर समझते थे। उन्हें लगता था कि वो बस मीरवाज का एक मामूली असिस्टेंट है, मगर इतने बड़े मेहमानों की आमद ने उन्हें फ़ख्र से फैला दिया। अब ये बात वो सारी ज़िंदगी फ़ख्र से बताते रहेंगे। नूरवनेन शादी रिवायात से भरपूर थी। मेहरवानी को ये सब देख कर बेहद खुशी थी, जैसे वो अपनी ही बहन की शादी देख रही हो। फोबी को खूबसूरती से शादी की मुख्तलिफ रस्मात अदा करते देख कर मेहरवानी की आँखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कैम्बर ने अमीर सलामीर को भी दावत दी थी, मगर लालीज़ा को नहीं। लेकिन लालीज़ा ने झूठ बोला और अमीर को यकीन दिलाया कि उसे भी दावत मिली है, इसलिए वो उसे साथ ले आया। रिसेप्शन में लालीज़ा देखते ही कैम्बर और फौजी के चेहरों पर परेशानी आया थी। मैं खुद से ही आ गई हूँ, तुम दोनों को मुबारक हो, लालीज़ा ने कहा। तब जाकर उमैर को समझ आया कि लालीज़ा ने एक बार फिर उसे धोखा दिया है। लगता है वो हर मौके पर मीरवाज से मिलने की कोशिश करती है। बेचैनी के बावजूद कैम्बर और फोबी जानते थे कि शादी के दिन मेहमानों के साथ नागवारी ज़ाहिर नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने शाइस्तगी से लालीज़ा को दावत दी कि वो डिनर में शामिल हो जाए। शादी का डिनर खुली फ़िज़ा में थी। धूप में खाना खाने ने तकरीब को एक ख़ास खूबसूरती दे दी थी।
میرواز پرانے فوجی ساتھیوں کے ساتھ مشروبات پیتے ہوئے خوشگوار لمحے گزار رہا تھا جن سے وہ کئی سال بعد ملا تھا۔ شہباز آہستہ آہستہ راستہ بناتے ہوئے مہروانیہ کے پاس خالی کرسی تک پہنچا اور پوچھا، کیا ابھی میرواز کی سیٹ خالی ہے؟ مہروانیہ مسکرائی، ہاں، مگر میرواز اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ مشروب لے رہا ہے۔ شہباز، تم بیٹھ جاؤ۔ شہباز بیٹھ گیا، پھر کچھ لمحے رک کر بولا، کیا زریابہ بھی شادی میں شریک ہوگی؟ مہروانیہ، تب اس کو شہباز کی فکر سمجھ آئی۔ اس نے فوراً ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کہا، فوبی نے اسے دعوت دی تھی اور میں نے بھی فون کیا تھا مگر ابھی تک وہ نظر نہیں آئی۔ شہباز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اچانک مہروانیہ جوش میں آ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، شہباز، زریابہ آ گئی ہے وہ۔ اس کے الفاظ اچانک رک گئے اور وہ خاموش ہو گئی۔ شہباز کا جسم تن گیا، وہ اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا، وہ ایک لڑکے کے ساتھ آئی ہے۔ مہروانیہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ شہباز کو جیسے کچھ سنائی نہ دیا، اس کے ذہن میں خلا سا چھا گیا، دل میں درد اٹھا، اس کے ہاتھ کی مٹھی بے اختیار بھینچ لی۔ مہروانیہ نے آہستہ سے کہا، زریابہ نے تمہیں دیکھا تھا؟ وہ مسکرائی، سر ہلایا اور ہاتھ بھی ہلایا، مگر لگتا ہے وہ ہمارے پاس آنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر لفظ کے ساتھ شہباز کا دل مزید بھاری ہوتا گیا۔ مہروانیہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے تحفہ دے دیا ہے اور جا رہی ہے، میں اسے روک کر تم سے بات کروانے کی کوشش کرتی ہوں۔ شہباز نے اس کی کلائی پکڑ لی اور آہستہ سے کہا، مہروانیہ، ٹھیک ہے، جانے دو۔ مہروانیہ کو اس پر ترس آنے لگا، لیکن تم… شہباز کی محبت زریابہ کے لیے بہت گہری تھی، مگر اپنی نابینائی کی وجہ سے پیدا ہونے والی کم اعتمادی اسے روک دیتی تھی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے یا اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت کرے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی پچھلی ملاقات اچھے انجام پر نہیں پہنچی تھی، شاید وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے تھے۔ شہباز پہلے ہی خود کو بے وقت محسوس کرتا تھا اور آخری ملاقات میں جب اس نے زریابہ کو مالی مدد کی پیشکش کی تھی تو اس غلط فہمی نے زریابہ کی نظر میں اسے مزید برا بنا دیا۔ مہروانیہ اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے لیے اس کی ہمدردی اور بڑھ گئی۔ شہباز، اگر تم نے اب یہ موقع نہ لیا تو شاید پھر کبھی نہ ملے۔ شہباز نے سر ہلایا، شروع سے کوئی خاص موقع تھا ہی نہیں۔ آہ بھرتے ہوئے مہروانیہ بولی، پتہ نہیں زریابہ کے ساتھ جو لڑکا ہے وہ اس کا رشتہ دار ہے یا بوائے فرینڈ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس سے کیا بات کروں؟ شہباز نے پوچھا، کیا فوبی نے صرف زریابہ کو ہی دعوت دی تھی؟ ہاں، کیا یہ خود بہت کچھ نہیں بتاتا؟ کیا مطلب؟ شہباز نے مایوسی کو جیلی مسکراہٹ کے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا، وہ اپنے بوائے فرینڈ کو ساتھ لائی ہے تاکہ خوشی میں شامل ہو، پھر وہ بتائے گی کہ وہ بھی جلد شادی کرنے والی ہے، تم اور فوبی سے پہلے۔ ظاہر ہے اس کے بعد میری امید باقی نہیں رہے گی۔ مہروانیہ کو اس پر اور بھی ترس آنے لگا۔ شہباز، تم اتنے منفی کیوں ہو گئے ہو؟ تم پہلے ایسے نہیں تھے، تمہارا اعتماد اور کھلا دل کہاں گیا؟ شہباز نے اپنا فون نکالا اور ڈرائیور کو کار ملائی۔ مہروانیہ، پلیز فوبی اور قمبر سے میری طرف سے معذرت کر دینا، میرا دل ٹھیک نہیں ہے اس لیے مجھے جلد جانا پڑے گا۔ کیا ہوا شہباز؟ مہروانیہ نے سہارا دیتے ہوئے پوچھا۔ جب وہ اپنی نشست سے اٹھے شہباز خاموش رہا۔ جیسے ہی ڈرائیور آیا مہروانیہ نے اس کا بازو پکڑا اور اس کی مدد سے وہ باہر نکلے۔ زریابہ اور اس کا چھوٹا بھائی میثم سڑک کنارے کھڑے تھے، ٹیکسی کے انتظار میں۔ زریابہ اداس لگ رہی تھی جبکہ میثم خوشی سے پھول رہا تھا۔ زریابہ، میں نے سوچا تھا تم ذرا بڑا ہاتھ چڑھا کر بتا رہی ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے اہم لوگوں کو جانتی ہو۔ نورانیہ کا سب سے امیر شخص اور جنرل فرزاد بھی یہاں ہیں، اتنے وی آئی پیز کو دیکھ کر میری زندگی مکمل لگ رہی ہے۔ ہم تو یہاں ہیں اور تحفہ دے چکے ہیں، تو ضیافت میں کیوں نہ شامل ہو جائیں؟ تمہیں اندازہ ہے یہ موقع کتنا نایاب ہے؟ اگر میں اندر کسی بڑے شخص سے مل گیا تو میری کامیابی ممکن ہے۔ زریابہ، تم مجھے سن رہی ہو؟ میثم نے کہا۔ زریابہ اپنے خیالات سے باہر آئی اور پوچھا، کیا ٹیکسی آ گئی؟ میثم نے آتی ہوئی ٹیکسی کی طرف دیکھا۔ ہاں، آ گئی ہے۔ جیسے ہی گاڑی رکی میثم اندر بیٹھ گیا۔ زریابہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگی اس نے ایک آواز سنی، مسز شہباز فرزاد۔
گاڑی تقریباً 5 قدم آگے ہے۔ وہ رک گئی اور دیکھا کہ شہباز اس کے پاس سے گزر رہا ہے۔ اب وہ لاٹھی پر نہیں جھک رہا تھا، ڈرائیور اس کا بازو پکڑے تھا اور شہباز پختہ اور پر اعتماد چل رہا تھا۔ مہینے گزر گئے تھے لیکن اس کی کشش اب بھی موجود تھی۔ شاید شادی میں شرکت کی وجہ سے وہ ایک شاندار سوٹ اور چمکتے ہوئے جوتے میں ملبوس تھا جو وقار اور شان بکھیر رہا تھا۔ دھوپ اس کے مضبوط جسم کو روشن کر رہی تھی، ایک چمکتی ہوئی روشنی اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں ایک نازک اور خوشگوار خوشبو تھی جو زریابا کو 1 سال پہلے کی یاد دلا گئی۔ شہباز، تم سے واقعی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کیا تم نے کوئی کولون لگایا ہے؟ زریابا نے پوچھا۔ کیا تمہیں پسند آیا؟ کمال کی خوشبو ہے، مجھے پسند آئی، تم لے لو۔ اوہ خدا، میں نے ابھی قیمت دیکھی، یہ ایک بوتل کے لیے $80,000 ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ فکر مت کرو، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، میں اسے قبول نہیں کر سکتی۔ تم بہت فضول خرچ ہو۔ حالانکہ تنہا رہتے ہو تم کولون کیوں نہیں لگاتے ہو؟ کیونکہ تم ابھی بھی میرے ساتھ ہو، ہے نا؟ کچھ دیر بعد بھی زریابا اس یاد کو مسکراتے ہوئے یاد کر رہی تھی۔ زریابا، تم آ رہی ہو یا نہیں؟ میثم نے آواز دی۔ زریابا نے اپنے خیالات جھٹک دیے اور جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ادھر شہباز اپنی گاڑی کے پاس رک گیا۔ مسٹر شہباز، سب ٹھیک ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ شہباز نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سینے میں عجیب سی ہلچل محسوس کرتے ہوئے۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا اور زیادہ نہ سوچتے ہوئے اپنی لگژری گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دونوں گاڑیاں روانہ ہوئیں ایک دوسرے کے پیچھے جب تک ایک چوراہے پر پہنچ کر الگ نہ ہوئیں۔ زریابا اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دل میں ایک عجیب بے چینی سی اتر آئی۔ یہ زیادہ شدید نہیں تھی مگر ایک مستقل تکلیف جیسی تھی، جیسے کوئی ہاتھ اس کے دل کو دبا رہا ہو اور اس کی سانسیں رک رہی ہوں۔ اس نے آہ بھری اور مسکرا کر پوچھا، میثم، اگر تم امیر، طاقتور اور سرکاری عہدے پر ہوتے تو کیا تم میرے جیسے کسی سے شادی کرنے پر غور کرتے؟ میثم زور زور سے ہنس پڑا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ اگر میری ایسی حیثیت ہوتی تو میں یقینی طور پر کسی ایسے ساتھی کا انتخاب کرتا جو ہمارے پس منظر کے مطابق ہو۔ تم مالی طور پر جدوجہد کر رہی ہو، نہ تمہارے پاس اثر و رسوخ ہے، نہ کوئی مستحکم نوکری۔ حقیقت کا سامنا کرو زریابا، ہمیں ایسے ساتھی تلاش کرنے چاہئیں جو ہماری معاشرتی معیار سے میل کھاتے ہوں۔ زریابا نے زبردستی تلخ مسکراہٹ دی، آنکھیں جھکی ہوئی اور آہ بھری۔ اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ میثم درست کہہ رہا ہے۔ اسے ایسی خیالی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے جو حقیقت پر مبنی نہ ہوں۔ اچانک میثم نے زریابا کو غور سے دیکھا اور دوبارہ بول پڑا، زریابا، تم حیرت انگیز خوبصورت ہو اور تم جسمانی لحاظ سے بھی شاندار ہو۔ کسی امیر یا بااثر مرد کے لیے تم ایک مثالی دوست بن سکتی ہو جو تمہیں اپنے ساتھ رکھے تو زندگی بری نہیں ہوگی۔ زریابا کا دل دھڑکنے لگا، اس نے مٹھی بھری ہونٹ کاٹ لیے اور آنکھیں غصے سے بھر گئیں۔ اسی لمحے مردوں کے لیے اس میں شدید نفرت کا جذبہ جاگا۔ کیا ساتھ رکھے؟ زریابا پھٹ پڑی اور میثم پر مکے برسانے لگی۔ میثم نے جلدی سے اپنا سر بچایا اور اس کے حملوں سے بچتا رہا۔ اتنی اچانک غصہ کیوں؟ مثالی دوستی! زریابا نے مسلسل مکے مارے۔ میثم نے تنگ جگہ میں چپتے ہوئے کتراتے ہوئے کہا، زریابا، ہم تو صرف نظریاتی بات کر رہے تھے، تم سے اتنا سنجیدہ کیوں لے رہی ہو؟ پلیز رک جاؤ، مجھے مارنا بند کرو، میں غلط تھا۔ ڈرائیور نے اپنی ہنسی کو روکا جبکہ پچھلی سیٹ پر لڑائی زور پکڑ رہی تھی۔ شادی شام کے وقت تک جاری رہی۔ کمبر اور فوبی نے رفتہ رفتہ ہجوم کے بیچ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرنا شروع کیا۔ جب مہمان رخصت ہونے لگے، زریابا ساری شام فوبی اور چند برائڈ میڈز کے ساتھ گفتگو کرتی رہی۔ جیسے ہی رات کا وقت دیر ہوا، اس نے فیصلہ کیا کہ کمبر اور فوبی کو رات کے لیے آرام کرنا چاہیے۔ اپنا فون نکالتے ہوئے مہروانیہ نے میرواز کو کال کرنے کی کوشش کی مگر فون بند تھا۔ اس نے زریان، ماں زینب، غالب اور فریحہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ سب جا چکے تھے۔ آخر کار وہ حمیر سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہوئی، جس نے بتایا کہ میرواز کچھ ساتھیوں کے ساتھ مشروبات لے رہا ہے۔ بعد میں لاؤنج میں مہروانیہ نے میرواز کے ساتھیوں کو پایا۔
جب اس نے میرواز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ نشے میں ہے، اس کا کمبر اسے واپس لے گیا۔ مہروانی حیران رہ گئی۔ میرواز کا اسسٹنٹ دراصل دولہا کمبر تھا۔ کمبر نے کیسے اسے کسی کے ساتھ واپس بھیج دیا؟ جلدی سے مہروانی گھر گئی اور کمبر اور فوبی کو پایا۔ بے چینی سے پوچھا، کمبر کیا تم نے میرواز کو دیکھا؟ کمبر الجھا ہوا نظر آیا۔ نہیں، فوبی اور میں تو مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ تقریب کے بعد سے ہی مہروانی کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ میرواز نشے میں تھا اور کوئی اسے لے گیا۔ کمبر کی بے چینی بڑھ گئی۔ کون لے گیا؟ اس کے ساتھیوں نے کہا اس کا اسسٹنٹ تھا، مگر میں ہی اس کا واحد اسسٹنٹ ہوں۔ یہ دوسرا اسسٹنٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہتے ہوئے کمبر نے فون نکالا اور مزید معلومات کے لیے دوسروں سے رابطے کرنے کی کوشش کی۔ فوبی نے مہروانی کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ کہا، مہروانیاں گھبراؤ مت، جنرل فرزاد کوئی بچہ نہیں ہے، وہ اچانک غائب نہیں ہو جائے گا۔ کیا وہ عمیر کے پاس ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے پہلے ہی چیک کیا ہے، مہروانی نے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر میرواز نشے میں ہے تو وہ خود کا دفاع نہیں کر سکتا، اگر اسے دشمن مل گئے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ فوبی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پوچھا، لالیزا کہاں ہے؟ کمبر ایک لمحے کو جم سا گیا۔ فون ہاتھ میں پکڑے چہرے پر خالص حیرت کے آثار تھے۔ مہروانی کا چہرہ بھی سخت سنجیدہ ہو گیا۔ دل میں بے چینی اور نفرت کے جذبات جاگ اٹھے۔ تینوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور فوراً کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف دوڑے تاکہ عمیر کو ڈھونڈ سکیں۔ عمیر، کیا لالیزا اپنے ساتھ میرواز کو لے گئی ہیں؟ مہروانی کی آواز تیش سے کانپ رہی تھی۔ عمیر کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اس نے لالیزا کا نمبر ڈائل کیا۔ چند لمحوں بعد وہ فون نیچے رکھ کر بولا، ہلکی آواز کے ساتھ، ہچکچاتے ہوئے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اسی لمحے عمیر کو ایسا خوف محسوس ہوا جو سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ اگر لالیزا نے واقعی کچھ غیر اخلاقی کیا ہے تو نہ صرف قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ اس کی زندگی بھی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ کوئی اثر و رسوخ اسے بچا نہیں سکتا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے مہروانی نے کچھ لمحوں کے بعد پوچھا، کیا تم خود گاڑی چلا کر آئے ہو؟ عمیر نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے ڈرنک کی، مگر لالیزا نے نہیں۔ میں نے امید کی کہ وہ مجھے گھر پہنچا دے گی۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ سوچے بغیر عمیر فوراً کمرے سے باہر دوڑا۔ اس نے پارکنگ لاٹ کا جائزہ لیا مگر اپنی گاڑی کا کوئی نشان نہ پایا۔ یہ غائب ہے، یقینی طور پر اس نے لے لیا ہے۔ مہروانی نے کمبر کی طرف دیکھا اور کہا، کمبر، عمیر کی گاڑی کو ٹریک کرو، اس پر جی پی ایس ٹریکر لگا ہوا ہے۔ سمجھ گیا۔ کمبر نے فوراً ڈائل کیا اور تلاش شروع کر دی۔ مہروانی اٹھ کر فوبی کی طرف مڑی اور کہا، تم گھر پر ہی رہو اور آرام کرو۔ فوبی نے پختہ سر ہلایا۔ میں نہیں رہ سکتی، میں تمہارے ساتھ آ رہی ہوں۔ چند منٹ بعد جب کمبر نے کال ختم کی، ایک پیغام آیا۔ فون دیکھتے ہوئے کمبر اٹھا۔ مل گئی لوکیشن۔ وہ سب فوراً باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مہروانی جو کہ ڈرنک نہیں کی تھی وہ گاڑی چلا رہی تھی۔ جی پی ایس انہیں شہر کے ایک ہوٹل کے پارکنگ لاٹ تک لے گیا۔ ہوٹل کی پالیسیوں کے مطابق مہمانوں کے کمرے کے نمبر راز رکھے گئے تھے۔ جیسے ہی وہ پہنچے، پولیس پہلے ہی موجود تھی۔ کمبر نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میرواز جو کہ گم شدہ شخص ہے وہ نورانیہ کا دفاعی جنرل ہے۔ پولیس نے سنجیدگی سے ہوٹل کے عملے کو ہدایت دی کہ لالیزا کے کمرے کی جانچ کریں۔ بدقسمتی سے وہ کہیں نہیں ملی۔ پھر انہوں نے نگرانی کی فوٹیج کا رخ کیا۔ کچھ لمحوں میں انہوں نے شام کی ریکارڈنگ چیک کی مگر نہ لالیزا نہ میرواز نظر آئے۔ لابی میں واپس مہروانی بے چینی سے بیٹھ گئی، ہاتھ ماتھے پر دبا کر جذبات اور بے چینی سے اوور لوڈ ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا ذہن کھو بیٹھی ہے۔ اگر لالیزا نے میرواز کو نقصان پہنچایا تو مہروانی نے قسم کھائی کہ وہ کسی بھی قیمت پر انتقام لے گی۔ فوبی نے اسے سہارا دینے کے لیے اپنی باہوں میں لے لیا۔ فرنٹ ڈیسک پر کمبر اور عمیر کے چہرے مزید سنجیدہ ہو گئے۔ پولیس اور ہوٹل کے عملے کی مشترکہ کوشش کے باوجود انہیں ناکامی ہوئی۔ اچانک ایک ریسیپشنسٹ نے کہا، شاید وہ آگے کے کسی سستے موٹیل میں ہو سکتے ہیں۔ کہ آگے بھی ایک ہوٹل؟ اچانک سے بات کو سن کر سب کی نظریں ریسیپشنسٹ کی طرف مڑ گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے وضاحت کی، 200 میٹر آگے ایک سستے بجٹ کا
موٹیل ہے، ان کے پاس پارکنگ کی سہولت نہیں ہے تو مہمان اکثر اپنی گاڑی یہاں چھوڑ کر پیدل جاتے ہیں۔ انہیں حقیقت کا جیسے احساس ہوا، بغیر کچھ کہے وہ سب دیوانہ وار اس ہوٹل کی طرف دوڑ پڑے۔ جیسے ہی مہروانی اور باقی سب اس ہوٹل کے اندر پہنچے، ریسیپشنسٹ نے سرگوشی کی، اور لگتا ہے اور پولیس آ رہی ہے۔ ایک پولیس افسر نے پوچھا، کیا مطلب ہے؟ پہلے سے ہی پولیس یہاں پہنچ چکی ہے؟ ریسیپشنسٹ نے لفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کسی نے پولیس کو کال کی ہے اور مینیجر نے ابھی چند پولیس اہلکار اوپر بھیجا ہے۔ مزید انتظار کیے بغیر پولیس نے پوچھا، کیا آج رات ایک عورت للیزا نے کسی نشے میں مرد کے ساتھ چیک ان کیا ہے؟ ریسیپشنسٹ نے جواب دینے سے پہلے مہروانی اور عمیر پولیس کے پاس سے نکل کر سیدھے لفٹ کی طرف بڑھ گئے تاکہ فلور چیک کر سکیں۔ لفٹ تیسری منزل پر رکی۔ مہروانی نے دوبارہ بٹن دبایا اور جلد ہی کمبر اور فوبی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تیسری منزل ہے۔ فرنٹ ڈیسک کی پولیس ان کے پیچھے پہنچ گئی اور سب مل کر تیسری منزل تک پہنچے۔ کمرہ 302 کے باہر پہلے والے پولیس افسر ابھی بھی دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ کمبر بے صبری سے آگے بڑھا اور بولا، دستک دینا بند کرو، توڑ دو، میں خرچ برداشت کروں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے فیصلہ کن انداز کے ساتھ دروازے کو لات دے ماری۔ زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلا اور انہیں اندر جانے کی اجازت ملی۔ کشادہ ڈبل بیڈ پر میرواز پوری طرح کپڑے پہنے ہوئے پڑا تھا، بے حس و حرکت، جیسے نشے کی بھاری مقدار کے بعد گہری نیند میں ہو۔ عمیر نے بے صبری سے کمرے کا جائزہ لیا۔ للیزا کہاں ہے؟ باتھ روم سے للیزا کے چیخنے اور شور کی آوازیں سنائی دیں۔ مہروانی بیڈ کے پاس بیٹھی اور نرمی سے میرواز کے چہرے کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی، میرواز جاگو۔ کمبر اور فوبی عمیر کے پیچھے باتھ روم میں داخل ہوئے۔ پولیس بھی قریب تھی۔ انہوں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور دیکھا کہ للیزا شاور راڈ سے بندھی ہوئی تھی اور اس کے منہ میں سفید تولیہ بھرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فوبی ہنس پڑی۔ للیزا نے واضح طور پر میرواز کو کم سمجھا تھا۔ نشے کی حالت میں بھی وہ اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ عمیر للیزا کے پاس گیا اور اس کی کلائی نرمی سے کھولی اور تولیہ ہٹایا۔ عمیر، للیزا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پولیس افسر بولے، ہمیں رپورٹ موصول ہوئی ہے کہ ایک عورت نے کسی مرد کو منشیات دی اور کمرہ 302 میں اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پریشان سی للیزا اپنے بھائی عمیر سے چمٹ گئی اور آواز کانپ رہی تھی، میں نے یہ سب نہیں کیا، میں قسم کھاتی ہوں۔ کمبر اور فوبی نے سخت اور نفرت بھری نظروں سے للیزا کو گھورا۔ ادھر کمرے کے اندر مہروانی کوشش کر رہی تھی کہ میرواز کو جگا سکے، مگر کامیابی نہ ہو سکی۔ اس کی تشویش اور فکر بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ میرواز ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ ابتدائی جائزے اور تفتیش کے بعد پولیس نے ایمرجنسی فون کیا اور ٹیبل سے ایک گلاس اٹھایا جس میں آدھا پانی موجود تھا۔ انہوں نے فورینسک ٹیسٹ کے لیے ثبوت کے طور پر رکھ لیا۔ للیزا کو پولیس باہر لے جانے لگی۔ عمیر نے بیڈ پر بے ہوش پڑے میرواز کی طرف اشارہ کیا۔ آواز میں غصہ تھا، تم نے میرواز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا دیا اسے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، للیزا نے احتجاجاً کہا۔ آواز کانپ رہی تھی۔ مزید پریشانی سے بچنے کے لیے عمیر نے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ اگر تم بے قصور ہو تو میرواز تمہیں کیوں باندھا؟ وہ کیوں نہیں جاگ رہا؟ میں قسم کھاتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا وہ اس طرح کیوں بے ہوش ہے۔ للیزا نے روتے ہوئے اپنی نم آنکھیں جھکائے بولی۔ پولیس افسر بول پڑا، شاید نشہ اور ادویات بہت زیادہ مقدار میں دی گئی ہیں اور اس دوا نے جنرل کو گہری نیند میں ڈال دیا ہے، مگر نشہ اترتے ہی وہ جلد جاگ جائیں گے۔ پولیس نے للیزا کی طرف مڑ کر حکم دیا، تمہیں مزید تحقیقات کے لیے ہمارے ساتھ تانے چلنا ہوگا۔ للیزا نے ڈر کے مزاحمت کی اور عمیر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ عمیر میں بے قصور ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں جا رہی۔ فکر اور غصے سے عمیر نے للیزا کو گلے لگایا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، ہم بالغ اور سمجھدار ہیں، ہمیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ مہروانی کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ اس نے پوچھا، میرواز کا فون کہاں ہے؟ للیزا نے سرگوشی کی، گاڑی میں ہے۔ اسی لمحے مہروانی دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ للیزا کو قتل کر ڈالے۔